بسم اللہ الرحمن الرحیم درس 40 نووی حدیث نمبر 25 ذهب اہل الدثور بالاجور، دولت والے لوگ، مال والے، مال و منال و متاع والے لوگ اجر کو لے گئے۔ ذهب اہل الدثور بالاجور کا کیا معنی ہے کہ جو لوگ مال و دولت والے ہیں اجر تو سب وہ لے گئے، یعنی وہ حاصل کر گئے۔ حدیث کے پڑھنے سے تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے، قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، سارے اجر ثواب یہ تو مال والے لوگ حاصل کر چکے، اصل میں وجہ یہ ہے کہ جس سے ہم نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہے نا کہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ نفلی صدقے دینا یا کچھ واجب نہ ہو تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان حضرات کو پریشانی ہے، کیونکہ وہ ثواب اجر کے بہت چاہنے والے تھے۔ تو آپ نے ایک طریقہ سکھایا کہ ہر تسبیح پڑھنا صدقہ ہے، تکبیر، تحمید، تحلیل، اچھی بات کرنا، بری بات سے منع کرنا، اپنی بیوی سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو یہ بات آپ علیہ السلام نے ان کو بتا دی۔ قالوا، تو انہوں نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ مال والے لوگ تو سارا اجر لے کر گئے، یصلون کما نصلی، نماز پڑھتے جسے ہم پڑھتے ہیں تو سب کرتے ہیں، ویصومون کما نصوم، روزے رکھتے جیسے ہم رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ایک کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے کہ زائد جو مال و ضرورت سے، حاجت سے، وہ بھی صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں بنایا وہ کچھ ما تصدقون، کہ جس سے تم صدقہ کر سکو، کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی اور راستہ نہیں کھولا، اور راستہ بھی ہے۔ ان لکم بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ پڑھنا تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر ایک بار یعنی ہر مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے ایک صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھنا صدقہ ہے، زیادہ پڑھنا تو اتنی مرتبہ ہو جائے گا، وامر بالمعروف صدقہ، امر بالمعروف اچھی بات بتانا، حکم کرنا صدقہ ہے، ونہی عن منکر صدقہ، اور کسی بری بات سے روکنا صدقہ ہے، وفی بضع احدکم، اور تم میں سے کسی کو اپنی بیوی سے ملنا صدقہ، صدقہ ہے۔ بضع کسی کہتے بضع، بیوی سے ملنے کو کہتے ہیں بستری۔ قالوا، کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کی رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ہم میں سے کوئی ایک اپنی شہوت پوری کرے گا، ویکون له فیہا اجر، اس میں اس کے اجر ہوگا، کیا ایسا ہے؟ قال، کہا کیوں نہیں، ارائیتم، یہ بتاؤ، لو وضعها فی حرام، اگر یہی شہوت اس نے حرام جگہ پر پوری کی، اکان علیہ وزر، کہ اس پر کوئی بوجھ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، فکذالک، اسی طرح ثواب ہوگا، اذا وضعها فی الحلال، جب حلال نے اپنی بیوی سے ملے گا، پوری کرے گا، کان له اجر، اجر ملے گا، رواہ مسلم۔ تو دیکھیں اس حدیث میں کیا سبق دے رہے ہیں، دیکھیں کہ صدقے کرنا، ثواب حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور شریعت نے جن جن کاموں پر ثواب رکھا ہے، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے یا ظاہر میں لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ثواب کا کام، تو ایسے کام بھی ہے۔
آگے حدیث جو ہے الحدیث السادس والعشرون 26 نمبر حدیث ہے، فضل الاصلاح، فضیلت صلح کرنے کی، بین الناس لوگوں کے بیچ، والعدل بینہم ان کے بیچ عدل و انصاف کرنا اس کی فضیلت، واعانتہم ان کی مدد اعانت کرنا، یعنی لوگوں کے بیچ عدل و انصاف کرنا، اعانت کرنا، مدد کرنا، صلح کرنا، برائی جھگڑے دنگے اور بدی کا ختم کرنا، یہ سب ثواب اور فضیلت کے کام ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلام من الناس، لوگوں کے ہر جوڑ عضو پر، علیہ صدقہ ہے، اس پر صدقہ ہے، یعنی انسان جب صبح اٹھتا ہے دیکھے پورا ٹھیک ٹھاک صحیح سلیم، یہ کیا ہے، ایک شکریہ کا مقام ہے نا، کہ نہ مرا نہ بیمار ہوا نہ کچھ اور ہو گیا، بیماری سے بچ کے اٹھا پورا ٹھیک ٹھاک، نہ کسی بڑی آفت میں مبتلا ہوا، تو ظاہر ہے کہ گویا اس کو نئی زندگی ملی، تو اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ اور انسان کا جسم جو ہے 360 یا زیادہ اعضاء جوڑوں سے بنا ہوا ہے، کل سلام ہر ایک جوڑ، عضو مفصل جوائنٹ، من الناس لوگوں کی، یعنی جسم کا جو ہوتا ہے، علیہ صدقہ اس پر صدقہ آتا ہے، کل یوم تطلع فیہ الشمس ہر روز جو سورج چڑھتا ہے، مانا صحیح سلیم انسان جاگتا ہے صبح، ہاں کیا کرے، اتنے صدقے دینا تو مشکل ہوتا ہے نا، ہر آدمی کر بھی نہیں سکتا، کیا کر لے اتنے صدقے دے اور روزانہ بھی، ہاں صدقوں کے لیے اللہ نے بہت آسان راستہ بنایا ہے، تعدل بین اثنین، دو آدمی کے بیچ جب انصاف کرو گے، عدل، صدقہ صدقہ ہے، وتعین الرجل کسی شخص کی مدد کرو گی، فی دابتہ اس کی سواری میں، سواری میں کیا معنی نہیں پتہ، فتحملہ علیہ اس پر جب سوار کرو گے، سوار نہیں ہو سکتا یہ معنی بھی ہے، اس کو سوار کر لو، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس دابا نہیں ہے، جانور گھوڑا یا ہر زمانے کے اپنے کام کی سواریاں، تو وہ دے دینا، یا اس میں کچھ مدد کرنا، یا پیسوں میں کچھ کرنا، یا اس کے لیے خریدنا، یا اپنا دینا کہ اس سے کام پورا کر لو پھر واپس لے کے آنا، تو اس میں کیا ہے، صدقہ ہے، او ترفع له علیہا متاعہ، یا اس کا سامان جب اس پر لا دو گے، ڈال دو گے، اس کا سامان لے کے جاؤ گے، صدقۃ یہ بھی صدقہ ہے، والکلمۃ الطیبۃ پاک ستھری اچھی بات سیدھی بات، صدقۃ یہ بھی صدقہ ہے، نرم بات، وبکل خطوۃ اور ہر قدم، تمشیہ الی الصلاۃ جس کے ذریعے اپنا نماز کی طرف جائے، نماز ادا کرے، نماز کی طرف اٹھائے، صدقۃ صدقہ ہے، وتمیط الاذى عن الطریق راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، چاہے وہ بدبودار ہو یا نقصان دہ ہو یا زہریلا ہو یا کانٹا وانٹا پتھر ہو کچھ بھی ہو، ہٹانا، صدقۃ یہ صدقہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آگے 27 نمبر حدیث ہے، البر حسن الخلق، نیکی کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیکی کا مطلب ہے کہ ہر اچھی عادت، ہر اچھا خلق وہ نیکی میں آ جاتا ہے۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نواس صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا، البر حسن الخلق، ہر اچھی بات، تمام اچھی عادتیں، اطوار، اچھے طریقے، یہ سب نیکیاں ہیں، نیکی ہیں بس، والاثم گناہ، اور تمام گناہ کی کام کیا چیزیں ہیں، ما حاک فی نفسک جس سے تمہارے دل میں کٹک پیدا ہو جائے، رخ نہ پیدا ہو جائے، کیا کام تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا نہیں لگا مجھے واقعی میں دل میں، وکرہتا اور آپ نہیں چاہتے، ایت ولی علیہ الناس کے لوگوں کو اس کا پتہ چل سکے،
یعنی جس چیز کے متعلق جب آپ کے دل میں اندیشہ ہو کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو اچھا نہیں رہے گا، اچھا نہیں ہوگا، تو سمجھ لو کہ وہ کام گناہ کا ہے، اور نہ آپ کو یہ اندیشہ ہوتا کیوں کہ وہ کیا ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی ملا چکے ہیں کہ وعن وابصة بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ قال، وابصة سے کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا تھا، فقال، اس کا اندازہ ہو گیا، فرمایا جئت تسأل عن البر، اس سے اوپر کی بات میں بھی گزرا کہ تم آئے ہو پوچھ رہے ہو نیکی کے متعلق، قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، فقال، فرمایا نیکی کا کام بہت آسان ہے، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت تو نہیں کر رہے، اگر ملامت کر رہے تو سمجھ لو صحیح نہیں ہے، اگر شاباشی دے رہے ضمیر کی بالکل وہی آپ نے اچھا کام کیا، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، خدا کو معلوم ہے، دل مطمئن ہو تو وہ کام نیکی ہے۔ البر، نیکی کا کام بہت آسان ہے، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو یا آپ کسی بھی کام میں کسی بھی بات میں یہ معلوم کرنا چاہے کہ یہ گناہ کا کام یا برائی کا، تو آپ جو ہے دل سے تھوڑا پوچھا کرو، اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھو کہ میرے دل میں اطمینان ہے یا نہیں۔ ما اطمئنت الیہ النفس، جس بات پر دل مطمئن ہو، ضمیر مطمئن ہو، دماغ اور عقل مطمئن ہو جائے کہ بالکل وہی صحیح کام ہے، واطمئن الیہ القلب، اور دل مطمئن ہو تو سمجھ لو نیکی کا کام ہے۔ والاثم، اور گناہ جو ہے وہ ہوتا ہے ما حاک فی النفس، جو ضمیر میں کھٹک پیدا کرے، تردد پیدا کرے، شک پیدا کرے، رخنا پیدا ہو جائے، اندیشہ پیدا ہو جائے، ضمیر کو پریشانی لاحق ہو جائے، وتردد فی الصدر، اور دل میں تذبذب پیدا ہو جائے، سینے میں آرام سکون ختم ہو جائے، پریشانی ہو کہ کیا ہو رہا ہے، یار صحیح ہے یا نہیں، کیا کروں، کروں یا نہ کروں، تردد پیدا ہو جائے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسَ، اگرچہ بہت سے لوگ آپ کو فتوا دے اور سائن کر دے کہ یہ اچھا کام ہے، لیکن اپنے ضمیر سے بھی پوچھنا چاہیے، وہ افتوک، اور آپ کو فتوا بھی دے، یعنی یہ کام جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت نیک دل قسم کے لوگ تھے کہ فتوا کے باوجود وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ ایک فتوا ہے اور ایک تقوی ہے۔ فتوائی ہے آپ کو پتہ چلے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، تقوی ہے کہ جائز ہو لیکن پھر بھی بہتر نہ لگے اس کو چھوڑنا، اس کو کہتے تقوی۔ لیکن اگر عام آدمی کو دلائل کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہی فتویٰ ہے، یہ چیز درست ہے، تو پھر اس کو تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح حدیث حسن کی روایت کی گئی ہے، ہمیں امامین یعنی دو اماموں کی مسند میں، احمد بن حنبل اور دارمی میں۔ آگے حدیث نمبر 28 ہے، الحدیث الثامن والعشرون، وجوب لزوم السنہ، سنت کو لازم پکڑنا، سنت پر عمل کرنا، زندگی میں لانا لازم ہے، واجب ضروری ہے۔ عن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ انداز میں بڑی بلیغ اور مناخیز منادار قسم کی نصیحت فرمائی، یعنی ہمیں بہت عجیب قسم کی نصیحت کی، وجلت منها القلوب، اس سے ہمارے دل ڈر گئے، دلوں کو خوف ہو گیا، وذرفت منها العیون، اور آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنکھیں رونی لگی، فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ انہا موعظۃ مودع، کہ یہ نصیحت ایک رخصت کرنے والے شخص کی نصیحت ہے، جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو یا بہت دور کے سفر پر جا رہا ہو، ظاہر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یا اپنے محبین کو یا سچے مخلص پیاروں کو ظاہر بہت قیمتی باتیں بتائے گا اور ہر پہ آخر بتائے گا نا،
تو یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل آخری نصیحت ہمیں لگ رہا ہے کہ جو چیز آخر اور لاسٹ ظاہر ہے کہ اسی پر سارا زور نکلتا ہے. فاوصینا، ہمیں کچھ اور بھی خاص نصیحت فرمائے. قال، فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنا. تقوی من ڈرنا، گناہ چھوڑنا. والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی بات سننا اور اس کی بات ماننا اگر وہ شریعت کے مطابق ہو، اور یہ نہ دیکھنا کہ وہ کیا ہو، خوبصورت ہو یا مال والا ہو، بس یہ دیکھنا کہ وہ آزاد ہو، صحیح سالم عاقل آدمی ہو، متقی ہو، تمہیں بات کرے تو اس کی بات ماننا. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، بطور فرض اور تقدیر کے سمجھ لو اگرچہ تم پر ایک خبشی غلام، جس ایک جگہ ہے خبشی غلام، یا تم پر کوئی عام غلام جو ہے امیر بنایا جائے، امیر بن جائے، اس کی بات بھی مان لا. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ امیر تو صرف آزاد آدمی کو بنایا جاتا ہے، یہاں پر اہمیت بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی بات بھی ماننا. اس کو یہ تانے مت دینا کہ تم غلام آدمی ہو، تمہارے پاس پیسہ زمین کہاں سے ہے، تمہاری تو اپنی جگہ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ تم نے اس کی بات ماننی ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، کیونکہ تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، بچے گا، یعنی میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، ایک دن رخصت ہو جاؤں گا، میرے بعد تو بہت سے میرے صحابہ رہیں گے، تو اختلافات نظر آئیں گے. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سے اختلاف دیکھے گا. صرف صحابہ کے لیے بات نہیں مانا، بعد کے زمانوں میں بھی ایسا ہوگا کہ اختلافات بہت ہوں گے. اختلافات کے زمانے میں، اختلاف کے زمانے میں کہ جب اختلاف چل رہا ہو، دو جماعتیں یا دو فرقے یا دو پارٹیاں یا دو گروہ آپس میں اختلاف کر رہے ہو، جنگ تک بات چلی جائے یا نہ چلی جائے، تو اس وقت کیا ایسا لائحہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ اختیار کریں. تو فرمایا فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرو. اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کسی سے تھوڑی جو ہے چپی ڈھکی ہے، احادیث بھری پڑی ہے، تو اس پر عمل کیا کرو نا، آسان بات ہے. کسی کی باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کی رسول کی باتیں موجود ہے، اللہ کی باتیں موجود ہے، تو ہمیں کسی اور کی باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. فعلیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راہنما جو راہ پانے والے تھے، ہدایت پانے والے، ان کی سنتوں کو لازم پکڑو. راشدین منا راہ پانے والے، مہدیین منا ہدایت یافتہ. عضو علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تامو اس کو، دانت سے ڈاڑھ سے تامو. جس ایک چیز کو آپ ڈاڑھ سے پکڑتے نا، بڑی مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. تو مقصد کیا ہے مضبوطی سے تامنا مرادی. وَإِيَّاكُمْ، دور رہنا، خود کو بچا کے رہنا، محدثات الامور، نئی نئی باتیں جو سنت نہ ہو، لوگوں نے گھڑی ہو، جھوٹ ہو، منگڑت ہو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت جو ہے گمراہی، اور گمراہی کا راستہ کی جہنم ہے. رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن صحیح.